نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر 17 جو ہے اس پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين أجمعين. بإسنادكم نفعنا الله بعلومكم إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال في كتابه الصحيح: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل. ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال: أباهر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أباهر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستاذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أباهر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أباهر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال: سمعت سعدا يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وطل سعيي. حدثني
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی احادیث ہی بڑی عظیم ہیں، اور اس حدیث میں دین کے ایک طالب علم اس کی زندگی کا جو ہے وہ نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں میں اور آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو تول سکتے ہیں، اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے والے سب سے بڑے صحابی تعداد کے اعتبار سے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اصحاب صفہ کون تھے اس کا کچھ تعارف جو ہے وہ اس حدیث کے اندر آیا ہے، اور کچھ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ قسم اٹھانے کی ضرورت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیوں پیش آئی؟ کیونکہ واللہ عالم یہ حدیث ایسی ہے کہ بہت سارے بعد کے زمانوں میں اس حدیث پہ یقین کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صادق ہیں، لیکن قسم اٹھا کے یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم بات ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ ان کنت لآتمد بکبدی علی الارض من الجوع، یہ ان آپ جانتی ہیں یہ مخفف من المثقلہ ہے، تاکیدیہ، کیونکہ آگے لام آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں تاکیدیں، یقینی بات ہے، میں تھا اپنا جگر جو ہے وہ میں زمین پہ لگا دیتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ تو کنتو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر استمرار کا معنی ہوتا ہے، اگرچہ علماء اصولیین کا اختلاف ہے کہ کانا میں اصل استمرار ہے یا کہ نہیں، یہ اصول فقہ کے اندر ایک مستقل موضوع ہے، لیکن بہرحال جو ہے لغت کی دلالت ہے، اس میں فعل مضارع میں 3 دلالتیں ہوتی ہیں، یا تجدد ہوتا ہے، یا استمرار ہوتا ہے، یا تکرار ہوتا ہے۔ تو پھر کانا آ جائے اس پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آدھ مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، تو بارہا جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور کتب احادیث پڑھنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ واقعتاً یہ واقعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت مرتبہ پیش آیا۔ کتاب الاعتصام میں امام بخاری رحمہ اللہ دوبارہ اس حدیث کو لائیں گے، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ ہے اس کے درمیان میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر پڑا رہتا تھا، اور کوئی آنے والا آتا اور میری گردن پہ پاؤں رکھتا، وہ سمجھ رہا ہوتا کہ کوئی پاگل آدمی جو ہے وہ گرا پڑا ہے، تو میں پاگل نہیں تھا، یہ ایک بھوک تھی۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے اعضاء سالم نہیں تھے؟ یعنی کیا وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے لیے ممکن نہیں تھا؟ تو یقینی بات ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سالم الاعضاء تھے، اور ان کے لیے کمائی کر لینا جائز تھا۔ لیکن وہ علم، جس علم کے وہ متلاشی تھے، اس علم نے ان کو روک کے رکھا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اس کی وجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا کوئی فرمان ضائع نہ ہو جائے، اس معنی میں کہ میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان
اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الرحلہ فی طالب العلم یا فی طالب الحدیث کے اندر بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں، 3 کے قریب اس وقت میرے ذہن کے اندر واقعات ہیں کہ صحابہ کرام صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے 1 مہینہ جانے کا سفر کیا ہے اور 1 مہینہ آنے کا سفر کیا۔ تو گویا کہ یہ بہت قیمتی چیز تھی کہ ایک فرمان کو حاصل کرنے کے لیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کے پاس گئے تو داخل ہوئے، سلام نہ کیا اور کہا کہ مجھے یہ ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ کے علم میں ہے، آپ مجھے وہ حدیث سنا دیجئے۔ انہوں نے حدیث سنائی، اس کے بعد انہوں نے سلام کہا۔ تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا بتایا کہ میں سفیان بن سعید ہوں۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ امام الوقت تھے، پوری دنیا کے طالب علم جانتے تھے کہ سفیان ثوری کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے آپ عالم ہو کر یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے سلام کرتے، جو دین کا طریقہ کار ہے، پھر حدیث کی بات کرتے۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے بس خدشہ یہ تھا کہ سلام میں کچھ وقت لگ جائے، آپ یا میں، ہم دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے سے پہلے جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، ایک دن شاگردوں کو حدیث پڑھائی تو پھر ان کو احساس دلانے لگے، اللہ تعالی ہمیں بھی احساس یہ دے دے۔ کہنے لگے ہم نے آپ کو یہ ایسی حدیث پڑھا دی ہے، ہمارے پاس تو میرے بھائی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، سب کچھ تیار مل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ہم نے بڑی آسانی سے آپ کو یہ حدیث دے دی ہے، یہ تو حدیث ہے، حدیث تو بڑی بات ہے ہم اس سے چھوٹی چیز کے لیے۔ تو یہ کوفہ کے ہیں، کوفہ سے مدینہ جایا کرتے تھے اس سے چھوٹی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت عظیم حدیث ہے۔ اب عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے، امام بخاری نے بھی تعلیقاً ذکر کیا ہے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارا کیا اس کے ساتھ تعلق ہے، ہم کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس چھوڑ دیتے ہیں، کیسے ہم جو ہے نا وہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو اب عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھیں، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھیں ایک حدیث پڑھنے کے لیے، اور وہ حدیث معلوم بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ حدیث معلوم نہیں ہے، نئی حدیث پڑھنی ہے، نہیں، حدیث معلوم بھی ہے۔ اس معلوم حدیث میں صرف چونکہ درمیان میں واسطہ ہے، اور جس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے ڈائریکٹ سنی ہے، صرف اس سے سننے کے لیے، طلب علو کے لیے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، کل ہم ان کا تذکرہ کر رہے تھے، تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ ان سے کسی نے پوچھا دنیا میں کیا چاہیے؟ کہنے لگے خالی گھر ہو، بیت خال و سند عال، خالی گھر ہو، انسان کوئی نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عالی سند سے ہو۔ تو سواری خریدتے ہیں اور جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی آئے ہیں، تو جا کے ان کو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ حدیث سنی ہے، تو آپ مجھے بیان کر دیں۔ حدیث سنی ہے تو سواری پہ باہر نکل رہے ہیں، تو اگر آپ تفصیلی واقعہ پڑھیں تو ان کو کہا جاتا ہے اب ٹھہر جائیں تھوڑا، اتنا لمبا سفر کر کے 1 مہینے کی مسافت آپ طے کر کے آئے ہیں، حدیث سن لیا جس مقصد کے لیے آئے ہیں، تھوڑی دیر رک جائیں پھر چلے جائیں،
کھانا پانی شاید پوچھا ہوگا، کیونکہ واقعے کے اندر جو لفظ ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو اس طرح کی چیز کی پیشکش کی گئی کہ تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا کھا پی لیں۔ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا اور انہی پاؤں پہ واپس جو ہے وہ پلٹ آئے۔ تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، کما سکتے تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر جو ہے فرماتے ہیں کہ جو مہاجرین تھے وہ تجارت میں مصروف ہوتے تھے اور جو انصاری تھے وہ کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے تھے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ بس اتنا کہ ہوتا تھا کہ کسی جگہ سے کچھ کھانا مل جائے کہ میں تھوڑا سا پیٹ بھر لوں۔ یہاں پر بھی یہ ہے نا، نہیں ادھر نہیں ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ بس یہ ہوتا تھا کسی طریقے سے کہ تھوڑا سا کھانا مل جائے اور جو ہے میں پھر جو ہے وہ حدیث کو پڑھ لوں۔ تو بہرحال ایک طبقات ابن سعد میں ہے کہ میں سیداتنا عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کے گھر کے درمیان بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ اور یہاں پر جگر کو لگانے کی بات ہے، دوسری روایت کے اندر ہے کہ میں اپنا پیٹ لگاتا تھا۔ وَإِن كُنتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، اور پیٹ پہ میں پتھر باندھتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ کل بھی آپ کو ذکر کی تھی، ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب الجوع جو ہے، تھوڑا سا دیکھیں اس کو۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں ان کے رستے میں بیٹھا تھا، تو یہ پتھر کیوں باندھتے تھے؟ جی کوئی بھائی بتائے گا؟ تھک گئے میرے خیال ہے، زیادہ لمبی نصیحت نہیں ہونی چاہیے۔ جی تو اس کے علماء نے 3-4 فوائد ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ پہلے بات ہوئی ہماری اس پہ کہ پیٹ پر پتھر باندھیں گے تو یہ ایسے سیدھا ہو جائے گا، ورنہ بھوک کی وجہ سے پیٹ اور کمر کو جھکنا پڑے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ جو اس سے جو بھوک کی شدت ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے، پیٹ پہ دباؤ آنے کی وجہ سے، تو جہاں پر کھانا ہوتا ہے اس پہ دباؤ آئے گا تھوڑا سا تو کچھ سہارا مل جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہدایت دے۔ تو بہت سارے مستشرقین اور دیگر لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا اس بات پہ، اور بڑے عجیب و غریب اعتراضات ہیں، ہم اس سلسلے میں نہیں جاتے، صرف امام خطابی رحمہ اللہ کا ایک قول جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہی ان کے معاملات ہوتے تھے۔ جب پیٹ کئی دن کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کی کمر جھک جاتی تھی تو تھوڑا سا سیدھا ہونے کے لیے کپڑے سے پتھر جو ہے وہ اپنے آپ پر باندھ لیتے تھے۔ تو ایک دن رستے میں بیٹھ گئے، تو جس رستے سے مسلمان گزرتے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے تو ایت پوچھی تو وہ گزر گئے۔ تو دو معنی اس کے کیے گئے ہیں، ایک معنی یہ کیا گیا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں آئی ان کے مقصد کی، اور یہ بات بعید محسوس ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم فہم و فراست والے، ان سے یہ بعید ہے کہ انہیں سمجھ نہ آئے۔ چلو انہیں سمجھ نہیں آئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ ابو بکر و عمر کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ ان کو لے جاتے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو اس حدیث میں یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پتہ چل گیا۔ وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي،
ثم قال یا باہر، تو آؤ، چلے گئے لے کر، تو اجازت لی، تو گھر میں گئے تو دودھ کا ایک پیالہ تھا، کہاں سے ہیں؟ فلانے نے تحفہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کا کیا ذریعہ تھا؟ یہ بات ہم پہلے تفصیل سے کہہ رہے ہیں نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن سبق پڑھنے کے لیے آتے تھے اور ایک دن آگاہ کرتے تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اور تطبیق ہو گئی ہے کہ کچھ صحابہ جو ہے وہ کیوں وقفے سے آتے تھے، اور اس پہ بات ہماری پہلے ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ یعنی جس معیشت کی ہمیں طالب علم عالم ہو کر اتنی زیادہ ٹینشن ہے، اور اس کے لیے کبھی ہم مسجد چھوڑتے ہیں، کبھی ہم مدرسہ چھوڑتے ہیں، کبھی کوئی اور رستہ اختیار کرتے ہیں، کبھی کچھ اور کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ خیبر سے پہلے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے فتح خیبر کے بعد پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور وہ بھی کھجور کا، اور جو کھجور کا کھانا ہے آگے اگر انشاءاللہ آج وقت بنا تو وہاں تک ہم پہنچ گئے، تو کھجور کا کھانا سب سے نکما کھانا ہم اپنی زبان کے اندر کہیں تو یہ کھانا مانا جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور بخاری کے اندر ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو اس میں لازماً 1 مرتبہ کھجور ہوتی تھی، کیونکہ مدینہ المنورہ میں سب سے سستا، سب سے آسان، سب سے آپ ہلکا، اپنے اس دور کے مطابق آپ نہ سوچیں کہ کھجور ایک بہت قیمتی خوراک ہے، تو آپ فتح الباری میں پڑھیں گے، دیگر شرح کی جو شرح الحدیث کی کتاب ہے اس میں پڑھیں گے، تو سب سے نکما اور ہلکا کھانا جو ہوتا تھا مدینہ المنورہ میں وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کھجور کا ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ خیبر جب فتح ہوا تو اس کے بعد پہلی مرتبہ ہم نے وہ پیٹ بھر کے کھجوروں سے کھانا کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزگار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوددار ہونا چاہیے نا۔ ہم آج کیا ہیں جی میں مدرسے میں زکوٰۃ نہیں کھا سکتا، ابھی انشاءاللہ اس حدیث میں آئے گا مسئلہ تو آ جائے گی سمجھ۔ زکوٰۃ کھانے سے انسان کی فطرت پہ گندے اثرات مرتب ہوتے ہیں نا، یہ واضح ہم سنتے ہیں۔ انسان کا اپنا روزگار ہونا چاہیے، اور پھر انسان کو جو ہے نا وہ دین کا کام کرنا چاہیے۔ ہم زیادہ خوددار ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزگار یہی تھا کہ جو تحفے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے تھے۔ اگرچہ وہ ڈاٹا کرمز عمری وغیرہ سیرت نگاروں نے کافی تفاصیل لکھی ہیں آپ کی معیشت کے حوالے سے، مسلمانوں کے معاشی نظام کے حوالے سے، لیکن بہرحال اگر وہ سیرت نگاروں کی یا جو معاصرین محققین ہیں ان کی چیزوں کو کچھ مان بھی لیا جائے تو بہرحال یہ بات ہے کہ بڑا حصہ یا اغلب حصہ وہ تحفے کا تھا۔ تحفہ میں خیر روزانہ لوگ دے دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر آیت مختصر ہے، تو گھر لے کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو جا کے پوچھا ہے، جا کے پوچھا ہے، بلکہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کبھی کبھار 9 کے 9 گھروں میں پیغام بھیجنا پڑتا تھا کہ کسی گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے تو مہمان ہے کھانے کا، اور کبھی کبھار یہ ہوتا تھا 9 کے 9 گھروں سے جواب آ جاتا تھا کہ آج کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے۔ تو پوچھا یہ دودھ کدھر سے ہے؟ کہا کہ تحفہ آیا۔ کیوں پوچھا؟ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے گھر کے اندر جو خوراک ہوتی تھی یہ خوراک کہاں سے ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا تو اور مقصد تھا، ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے ہمارے گھر میں خوراک کدھر سے آ رہی ہے۔ تو کہا کہ فلاں یا فلانا نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ اصحاب صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو بلا لاؤ۔ اب یہ پڑھنے والی چیز ہے، واہل الصفۃ اضیاف الاسلامی، یہ اسلام کے مہمان تھے
لا یأوون علی اہل، نہ گھر تھا، نہ خاندان تھا، نہ بیوی تھی، ولا مال، نہ مال تھا ان کے پاس، اور ولا علی احد، اور رشتہ داری اور جان پہچان معرفت بھی نہیں تھی، کیونکہ پہلے بات ہوئی ہے کہ مدینہ میں کچھ ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جو آ کے اپنی جان پہچان کے لوگوں کے پاس آ کے ٹھہر گئے تھے، تو اصحاب صفہ وہ تھے کہ جن کی یہ تینوں چیزیں ہی نہیں تھیں۔ تو رجحان الکفہ کتاب ہے امام سخاوی رحمہ اللہ کی، اصحاب صفہ پہ شیخ مشہور حسن جو ہیں انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ آدمی اگر اس کتاب کو پڑھے تو کیا کہیں، آپ کو کیا بتلائیں کہ انسان پہ پھر کیا گزرتی ہے۔ چھوٹی سی کتاب، بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن جو ہے جی رجحان الکفہ فی بیانی نبذۃ من اخبار اہل الصفہ۔ دوسری کتاب ہے الصفہ تاریخھا اصحابھا، الصفہ تاریخھا اصحابھا، دراسہ تاریخیہ توثیقیہ، دراسہ توثیقیہ تاریخیہ توثیقیہ، محمد ان کی کتاب ہے۔ ویسے علماء نے طبقات ابن سعد میں جو ہے ان کے بارے میں تفصیل ہے، اور سب سے زیادہ تفصیلی ان پہ وہ ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ امام سخاوی رحمہ اللہ کی اور کتاب پڑھیں اور مشہور اثر ان کی تعلیق پڑھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا اس طریقے سے بھی کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ کا دین پڑھ سکتا ہے جس طریقے سے ان صحابہ کرام نے پڑھا۔ تو پھر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھے۔ انسانی معیارات کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ جیسے یہ ساری داستان ہے، وہ اقبال جیسے کہتا ہے نا، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا فقط زیب داستان کے لیے، یہ لگتی داستان ہی ہے۔ وہ کرنکو مستشرق تھا، علی گڑھ میں پڑھاتا تھا، تو ایسے ایک دن مخطوط لے کے بیٹھا ہے پڑھنے کے لیے، تو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے۔ مولانا عبدالعزیز میمنی رحمہ اللہ گزر رہے تھے، وہ بھی ادھر پڑھاتے تھے، ان کو آواز دی تو کہنے لگے یہ ایک مخطوط ہے، یہ شعر ہیں، سمجھ نہیں آ رہے، مخطوط میں پڑھا نہیں جا رہا۔ ایسے ایک نگاہ ڈالی، کہا کہ یہ فلانے کا قصیدہ ہے اور اس میں ٹوٹل 50 اشعار ہیں، شروع سے لے کے آخر تک قصیدہ سارا پڑھ دیا۔ تو کرنکو کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو محدثین کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں کہ انہیں اتنا یاد تھا، انہیں اتنا یاد تھا، تو میرے دل میں یہی تھا کہ یہ بس نا انہوں نے مبالغہ کیا ہے اور یہ جھوٹ پا رہا ہے۔ آج تم کو دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا اگر تمہیں اتنے شعر یاد ہیں تو ان کو بھی حدیثیں یاد ہوں گی۔ اور شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے جو مقالات ان کے عربی میں 2 جلدوں میں شائع کیے ہیں، اس میں 2 روایتیں دی ہیں عبدالعزیز میمنی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ ایک روایت میں ان کو 2 لاکھ عربی اشعار یاد تھے، اور ایک روایت میں ان کو 1 لاکھ عربی اشعار یاد تھے، اور لسان العرب ٹوٹل اس کے اندر 30,000 شعر ہیں۔ تو یہ تقریباً انہیں زبانی یاد تھی، اور لسان العرب کی بہت زیادہ غلطیاں، علمی غلطیاں، وہ شیخ میمنی جو ہیں انہوں نے وہ نکالی تھیں، اور اس پہ دراسات موجود ہیں، بہرحال بات موضوع سے نکل جائے گی۔ تو اہل صفہ یہ جو مدرسے کے طالب علم تھے، تو ان کا خوراک کا اہتمام کیا تھا؟ تو اس کی تفصیل کچھ اس میں ہے، اذا اتت صدقہ بعث بہا الیہم، اگر زکوٰۃ آ جاتی، فرض صدقہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نہیں لیتے تھے، اس لیے پوچھتے تھے کہ کہاں سے ہے، تو تاکہ بتلا دیا جائے ہدیہ ہے یا کہ صدقہ ہے۔ اگر صدقہ ہوتا تو سارے کا سارا ان کی طرف بھیج دیتے کہ آپ اس کو کھا لیں۔ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْءٍ وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا، تو اگر ہدیہ آ جاتا پھر سارے کھا جاتے، کیونکہ بھوک تو ادھر بھی ہوتی تھی نا، سارا خود کھا جاتے تھے؟ نہیں، تو یہ اسلام کے مہمان ہیں، یہ جو دین کے طالب علم ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ معاشرے پہ واجب ہے کہ علماء کو پیدا کرنے کے لیے معاشرہ اتنا مال خرچ کرے کہ دین کے طلباء کی جو معاشی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائے، یہ معاشرے پہ واجب ہے۔ اگر معاشرہ یہ نہیں کرتا، معاشرہ گناہ گار ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں
کہ جب علم حاصل کریں تو ان پر واجب ہے کہ لوگوں کی جو دینی ضرورتیں ہیں ان کو وہ پورا کریں۔ تو میرا خیال ہے اس وقت معاشرہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اب دیکھ لیں مساجد، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد میں بیٹھے ہیں، ہر جگہ پہ مسجد مدرسہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، کھانے بھی بہت بہتر ہیں۔ تو معاشرہ جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور وہ جو معاشی ضرورت ہے اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے، طلباء کے کھانے کے لیے، ان کی رہائش کے اعتبار سے وہ معاشرہ بآحسن انداز میں پورا کر رہا ہے۔ لیکن بد نصیبی ہے اس خوددار طالب علم کی جو بڑا خوددار ہے اسلام آباد میں رہتے ہوئے، وہ معاشرے کی دینی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا، اور جو اسلام پر اعتراضات ہیں اور معاملات ہیں تو ہم اس سے کدھر کھڑے ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ آ جاتا تو ان کو دے دیتے، واشرکم فیہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ دونوں کیفیتیں نہ ہوں، نہ ہدیہ آیا ہے نہ صدقہ آیا ہے، پھر بھائی کہتے پتھر باندھیں، ہم بھی باندھ لیں گے نا انشاءاللہ پتھر۔ ہمارے تو مدارس کی یہ صورتحال ہے، آپ کا تو پتہ نہیں، ہمارے مدرسے میں یہ ہوتا ہے، بچہ کہتے ہیں استاد جی آلو کے چھلکے لگے تھے، آج جو سالن بنا تھا نا وہ بورچی نے چھلکے صحیح طریقے سے صاف نہیں کیے تھے۔ ہمارے یہ مسائل ہیں۔ استاد جی آج کل گوبھی سستی ہے، گوبھی روزانہ پکا دیتے ہیں، تھوڑا سا سبزی تبدیل کروا دیں۔ دال بنتی، ہم پڑھتے تھے جامعہ سلفیہ میں دال، تو اس کے بارے میں اتنی نظمیں لکھی جاتی تھی نا، اس پہ اتنا کچھ بولا جاتا تھا، آپ بھی کرتے ہوں گے۔ تو تیسری شکل یہ ہوتی تھی کچھ بھی نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جو صحابہ آئے ہوتے تھے ان کو اکٹھا کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے روزانہ کی بنیاد پہ کہ تمہارے گھر میں کتنے آدمیوں کا کھانا ہے؟ اللہ کے نبی گھر میں ایک آدمی کا کھانا ہے۔ ماشاءاللہ سارے بڑے اچھے پروفیسر ہی تھے نا، گاڑیاں بھی لگی ہوئی تھیں اور کوٹھیاں بھی تھیں اور مولوی تھے نا۔ اب ہمارے اب مدارس کے ماشاءاللہ اساتذہ کے پاس بھی گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے نا ماشاءاللہ۔ تو کوئی صاحب اگر کہتا میرے پاس ایک آدمی کا کھانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصحاب صفہ میں سے 7 دے دیتے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ تعداد ان کی کم و بیش ہوتی رہتی تھی، جو زیادہ سے زیادہ تعداد محسوس ہوتی ہے وہ 130 کے قریب جو ہے اصحاب صفہ کی تعداد رہی ہے۔ اس پہ ابن العربی کی کتاب ہے، دیگر کتابیں ہیں، بہرحال وہ سب سے زیادہ نام جو ہے وہ ابو نعیم رحمہ اللہ حلیہ میں دیے ہیں۔ تو زیادہ تعداد یہ محسوس ہوتی ہے کہ 130 کے قریب رہیں، کبھی کم ہو جاتے تھے کبھی زیادہ ہو جاتے تھے، تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ تو صحابہ سے عشاء کی نماز کے بعد پوچھا جاتا دن میں ایک مرتبہ کہ گھر میں کتنوں کا کھانا ہے؟ ایک کا کھانا ہے، ایک ساتھ لے جائیے، دونوں کھا لیں آپ ساتھ مل کے۔ 2 کا ہے تو جتنے کا کھانا بتایا جاتا تھا اسے ڈبل جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا۔ کوئی کہتا 4 کا کھانا ہے تو 4 جو ہے نا وہ اصحاب صفہ جو ہے ان کے ساتھ دے دیے جاتے تھے کہ یہ دین کے طالب علم صبح کے بھوکے بیٹھے ہیں اور ان کو ساتھ لے جائیں اور ساتھ جو ہے نا وہ کھانا کھلوا لیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے مدارس میں یہ کھانا اس طریقے سے آتا تھا گھروں سے، تو ہم نے بڑوں سے سنا وہ کہتے ہیں جی بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ دین کا طالب علم یوں ذلیل ہوتا پھرے اور لوگوں سے گھروں سے کھانا اکٹھا کرے اور کھانا کھائے لے کے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اس جدید زمانے میں بے عزتی کی بات ہوگی، لیکن اس سے بڑی بے عزتی کی بات یہ ہے کہ جس طرح کی بدعملی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور اسلام کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اس پہ ہمیں کبھی شرمندگی ہوتی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ چیز تھی جس پہ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ جس دین کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی، آج اس کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں لوگ نہیں ملتے ہیں۔ مولانا عبدالرحمن وزیر آبادی رحمہ اللہ کا سنا ہوگا نا واقعہ، آپ نے سنا ہے نا؟ سید نذیر حسین مدث دہلوی رحمہ اللہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو کافی زیادہ واقعات ہیں سید نذیر حسین مدث دہلوی رحمہ اللہ کے۔ ان لوگوں نے یہ جو اہل حدیث تھے انہوں نے
بر صغیر کے اندر ایسا مثالی کردار ادا کیا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی شاندار باب ہے۔ تو اسٹیشن پہ اڈے پہ جاتے اور دیکھتے کوئی پڑھنے کے لیے طالب علم آیا تو کیا کرتے؟ اس کا سامان اٹھا لیتے۔ بہرحال یہ پڑھنے کے لیے گئے تو سید صاحب نے کہا کہ کھانے کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، تو جو کھانا آ رہا ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ گھروں سے کھانا آتا ہے، اور بڑی مشکل سے بچوں کا کھانا جو پہلے ہیں تو بقیہ رہائش اور پڑھائی کے لیے کلاس حاضر ہے لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو کہیں کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ ایک ایک لقمہ چھوڑ دیا کرے روٹی کا، اور جو پلیٹوں میں اور اس کے اندر جو سالن لگا ہوا ہوگا تو میں اسی سے جو ہے نا وہ گزارا کر لیا کروں گا، روٹی کا ایک لقمہ چھوڑ دیا کریں۔ اور طالب علم کیسا لقمہ چھوڑتے ہیں؟ کوئی کچا، کوئی جلا ہوا، تو وہ سارے طالب علموں کے وہ جھوٹے برتن اور وہ روٹی کے ٹکڑے تو ان کو لیتے اور کھاتے اور پھر حدیث پڑھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مقام دیا، صحیح بخاری پڑھاتے تھے، تو اس طریقے سے علم حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی بڑی دیتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ہم پہ یہ وقت نہیں نا گزرا، ہم نے کبھی بچوں کے جھوٹے تو نہیں کھائے نا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فہو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ ہمارا تو پیٹ ہی نہیں بھر رہا، تو اتنی مشکلوں کے ساتھ انہوں نے جب علم حدیث پڑھا اور بخاری شریف پڑھانے لگے، اور جتنی بھی پنجاب کی اسانید ہیں ساری انہی کے واسطے سے ہو کر گزرتی ہیں، تو ایک دن پڑھا رہے تھے تو بچوں نے کہا کہ استاد جی کا امتحان لیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں آج آپس میں اتفاق کر لیا، حدیث عبارت جیسے پڑھتے تھے عبارت پڑھی بچے نے، تو حدیث سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی، بچے نے جو ہے ابن عمر پڑھ دیا، تو روکا اس کو، اس نے کہا کہ دیکھو، بچوں نے کہا استاد جی یہاں پر تو ابن عمر ہی ہے، دوسرے بیٹے بچہ تم دیکھ، استاد جی ابن عمر ہے، تم دیکھو ابن عمر ہی ہے، تو کتاب بند کر دی اور کہا کہ عبد المنان اب حدیث پڑھانے کے قابل نہیں رہا، اب اس کے حافظے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھے تو دیکھیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ بلندی کتنی ادا کرتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو صحابہ لے جاتے، اور یہ طالب علموں کو کھلانے والے بھی کیسے عظیم تھے۔ وہ انصاری کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہے نا، بچوں کو تھپکا کے سلا دو اور ہم بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن مہمان جو ہے اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اور ہماری طالب علموں کی کیا کیفیت ہوتی ہے مدارس میں، ایک پلیٹ کے اندر 3-4 بھائیوں کے لیے کھانا ہے تو سب سے پہلے بوٹی ہم اٹھاتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میں کھا لوں دوسرا بھائی نہ کھا لے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اس اظہار کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے جو اظہار انصاریوں نے کیا، کہ انہوں نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کیا کہا ان کے انصاری ساتھی نے، انہوں نے کہا 2 بیویاں ہیں جو سب سے خوبصورت ہے، تم انتخاب کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم میری اس بیوی کو لے لو۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں، اور بڑے بد فطرت لوگ ہیں۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روٹین کا پتہ تھا، کیوں پتہ تھا کہ ایسے روٹین ہوتی ہے، اصحاب صفہ سارے بلائے جاتے ہیں، کھانا آ جائے، تو اس میں
چاہے ایک کھجور آئی ہے چاہے 50 کھجوریں آئی ہیں تو سبھی کو بلایا جاتا تھا۔ آپ نے پڑھی ہے نا حدیث عنبر والی، مچھلی والی، کہ صحابہ کرام کو جہاد کے اندر کیا ہوتا تھا، روزانہ کی ایک کھجور ملتی، تو تابعین نے پوچھا پھر ایک کھجور کیا کرتی ہوگی، سارا دن لڑائی بھی کرنی ہے؟ انہوں نے کہا تم کھجور کی بات کرتے ہو، پھر تو کھجور بھی نہیں ملتی تھی، گٹھلیاں ملتی تھی چوسنے کے لیے، ہاں، اور پھر کیکر کے پتے ہوتے تھے۔ اب اسی بھی جو دوسری حدیث پڑھی ہے تو صحابہ کرام اس میں کیکر کے پتے کھاتے تھے۔ اب کیسے کھا لیتے تھے یار یہ لوگ، اور کیسے یہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزار لی۔ اور ہمارے نخرے دیکھیں، ہمارے لباس کو دیکھیں، ہمارے بالوں کے فیشنوں کو دیکھیں، ہماری گھڑیوں کو دیکھیں، ہمارے موبائلوں کو دیکھیں، ہمارے جوتوں کو دیکھیں، اور ہماری زندگی کو دیکھیں۔ یہ کون سی طالب علموں والی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہ یہ کوئی حرام طریقہ کار ہے، لیکن اتنی دنیا کی محبت لے کے اللہ کے دین کو پڑھنا۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے، ان ھذہ القلوب اوعیہ فاشغلوها بالقرآن، یہ دل برتن ہے، قرآن مجید کی محبت سے بھر لیں۔ اگر دنیا چلی گئی قرآن سے پہلے تو پھر قرآن کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جب دل میں جاتی ہے تو وہ گٹر بن جاتا ہے دل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے یہ بڑا غیرت مند دین ہے، اور یہ گندگی والی گٹر والی جگہ پہ یہ نور نہیں جاتا، اسی لیے ہم جو ہے وہ محروم ہیں۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ ترتیب کیا ہے، سبھی کو بلانا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے ہوں گے کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی کھانا کھلا دے۔ تو فساءنی ذالک فقلت وما ھذا اللبن فی اہل الصفہ، 100 میں ایک دودھ کا پیالہ کیا کرے گا، میں اتنے دن کا بھوکا ہوں، یہ ایک پیالہ میرے لیے بھی کافی نہیں ہے، تو یہ 100 کے 100۔ تو کہتے ہیں میں زیادہ حقدار ہوں یہ دودھ پیوں اور طاقت مجھ کو ملے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محسوس یہ ہوتے ہیں اس حدیث سے اور دیگر جو روایات ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عریف تھے۔ عریف سمجھتے آپ، کلاس مونیٹر تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترتیب ساری کا پتہ تھا، کھانا تقسیم کیسے ہوتا ہے، اصحاب صفہ میں کھانا دیا کیسے جاتا ہے۔ ہم باری کرتے ہیں طالب علم تو کیا کرتے ہیں، بوٹیاں جو اچھا کھانا ہوتا ہے باری والے بھائی وہ اپنے لیے سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور بقیہ بھائیوں کے لیے شوربہ کر دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اگر اپنا جگر چاک کر کے اپنا دل چیر کے کسی طالب علم کو دے سکتا ہوتا تو دے دینا چاہیے تھا انسان کو۔ تو وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن، یہ دودھ کدھر پہنچے گا، ایک پیالہ کیا کرے گا، مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، بری حالت ہے، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا لیں، سب کو بلا لیا۔ تو اسی روٹین سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب ساری واقعات آپ تفصیل اس کے اندر موجود ہے، آپ اس کو خود بھی تنہائی کے اندر بیٹھ کے دیکھ لیجئے۔ تو کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا ترتیب کا، دینا ہے اور لینا ہے، پھر آگے دینا ہے، پھر مونیٹر خادم ہوتا ہے نا، سید القوم خادمہم، ایسی ہے۔ تو ایک کو دیا، لے کے دیکھا ہوگا کتنا کہ بچ گیا ہے، ایسے ہوگا نا، جو سیاق ہے اس کا دیکھا ہوگا کیا بچ گیا ہے، پھر دوسرے کو دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، پھر بہرحال میرے پیارے بھائیوں، بات پتہ کیا ہے، صرف آزمائش کا ایک لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے جو ثابت قدم رہ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رفعت عطا کر دیتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا۔ سیدنا ابراہیم رضی علیہ السلام کا واقعہ بخاری شریف میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 86 سال، سیرت کی کتابوں میں 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اندازہ کریں کہ آدمی کو اتنی عمر میں بیٹا ملے بڑھاپے میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہیں بیوی کو بھی لے جاؤ، بچے کو بھی لے جاؤ، پہاڑوں میں چھوڑاؤ۔ بخاری شریف میں آپ ذرا اس واقعے کو جا کے پڑھیے گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔
تو گئے ہیں، جو مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، تو گئے ہیں اور بیوی بچے کو، بخاری کے لفظ ہے، رکھا فوراً واپس پلٹے. ہاجر یا آجر، انہوں نے آواز دی، پیچھے پلٹ کے ہی نہیں دیکھا، پھر پیچھے گئی ہیں دوڑ کے، پھر آواز دی ہے، پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، اور آگے چلے گئے ہیں، پھر پیچھے گئی ہیں، پھر آواز دی ہے، 3 مرتبہ آواز دی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ان کا وصف کیا؟ اواہن حلیم، بہت نرم دل تھے. تو یہ جو دوسروں کے ہلکے سے دکھ درد پہ درد محسوس کرنے والے تھے، آج بیوی سوچتی ہوگی نا کیا ہو گیا. 4تھی مرتبہ کہنے لگی اللہ امرا کا بہذا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پہلی مرتبہ زبان سے نکلا قالا نعم، اللہ ہمیں بھی ایسی بیویاں دے دے. ہم بھی جو نا جی اسلام آباد میں رہتے ہوئے ہمیں خوبصورت بیویاں چاہیے. یہ ہمارے رحمہ کے جو طالب علم ہیں آج مجھے کہہ رہے تھے، کہہ رہے استاد جی اسلام آباد میں رہنا تو بہت مشکل ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے دین کا. کہتے تھے ہم لاہور کا رونا روتے تھے، لیکن یہ ابھی کئی بچوں نے مجھ سے یہ بات کی آج. پہلی مرتبہ میں ان کے پاس گیا ہوں، وقت نہیں تھا، پہلی مرتبہ گیا ہوں ان کے پاس میں، تو کہہ رہے تھے استاد جی بہت مشکل ہے اسلام آباد میں جینا. آپ اسلام آبادیوں سے پوچھیں کتنا اچھا ہے جینا ادھر، کتنا اچھا ہے جینا. تو کہا ہاں. تو آگے سے جواب کیا دیتی ہے؟ پھر آپ جائیے، اذن لا یضیعن اللہ، پھر آپ چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے. پانی ہے تھوڑا سا، اور ایک تھیلی کے اندر کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ کوئی انسان، نہ رہائش، کوئی چیز نہیں دنیا کی جس کے سہارے پہ وہاں پہ رہا جا سکے. وہاں پہ کیا ہوں گے؟ درندے ہوں گے نا صحرا بیابان میں. تو اگر ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور وہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑے تھے، آپ اس ماں کی ممتا کے بارے میں سوچیں کہ اتنی دیر کے بعد بچہ ملا ہو اور بچہ سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہو زمین پہ، اور ماں کو نظر آ رہا ہو کہ میرا بچہ جا رہا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہوگی. یہ آزمائش کی گھڑی تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے سہارا چھوڑ دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. پھر دیکھیں کیسے زمزم کا چشمہ پھوٹا ہے، پھر کیسے انسانیت بنی ہے، اور سارا بہرحال تو دودھ جو ہے وہ بچ گیا. ابو ہریرہ نے پیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پیا. ابو ہریرہ اور پیا اور پھر پی لو جتنا. تو یہ روٹی تو نہیں تھی نا کہ جو درمیان میں کچھ نہ کچھ خلا پیٹ میں چھوڑ دیتی، لیکوڈ چیز تھی. تو کہنے لگے لا والذی بعثک بالحق ما اجد لہ مسلکا، اب تو دودھ کا ایک قطرہ ڈالنے کی بھی جگہ نہیں ہے. تو فرمایا مجھے دو، اور لے لیا اور پیا. اب آگے والے لفظ دیکھیں، فحمد اللہ وسما پہلے حمد کے لفظ ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے یہ برکت ڈالی ہے اور یہ خوراک کا اہتمام ہو گیا ہے. اور پھر بسم اللہ پڑھی ہے، وشارب الفضل آتا. تو یہ دین کے طالب علم اتنے عظیم ہیں اگر یہ صحیح طور پہ اس کا حق ادا کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوٹھے کو پیا ہے. اور جو لوگ مساجد مدارس کا انتظام کرنے والے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں کہ دین کے طلباء کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، ڈانٹ کے اور اوئے. تو یہ ان کے ساتھ ایسا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طالب علموں کا کیا کیا ہے؟ جھوٹا پیا، ایسے ہی ہے نا. تو یہ سعادت ہے، اور یہ اسی کے لیے سعادت ہوتی ہے جسے یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ واقعتاً ہی سعادت ہے. تو یہ پھر اصحاب صفہ زکوٰۃ کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ زکوٰۃ کھاتے تھے.
تو علامہ صاحب نے زکوٰۃ نہیں کھائی، ان کے گھر سے کھانا آتا تھا، اس لیے جرأت و بہادری پیدا ہو گئی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 130 یہ تو پھر جو ہے نا وہ یہ تو غیرت مند پیدا نہیں ہوئے نا۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو یہ ترغیب نہیں دے رہا کہ ضرور زکوٰۃ ہی کھائیں، یہ میں ترغیب نہیں دے رہا آپ کو، ہاں جتنا بچیں اتنا بہتر ہے، اوساخ الناس ہے، لیکن من اخذ بحقہ، جو حق سے لیتا ہے بوری کا لہو فیہ، اس کے لیے بابرکت ہے، اور جو حق سے نہیں لیتا، نہ پڑھائی کا حق ادا کر رہا ہے تو یہ نہ حق زکوٰۃ کھا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے جو یہ بن گئی وجہ کہ ہمارے اندر بد اخلاقی، برے اخلاق پیدا ہونے لگے، تو وہ اس لیے کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کو اس کے حق سے نہیں کھایا۔ زکوٰۃ کو کھانے کا ایک حق ہے، اگر اس حق سے زکوٰۃ کو کھائیں گے تو یہ پکیزہ خون بنے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوددار جو ہے وہ انسانیت نے دیکھا نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے بڑا بھی خوددار کوئی نہیں تھا۔ اگر حق سے لے رہے ہیں تو یہ نور ہے آپ کے وجود میں، اور اگر آپ حق سے نہیں اس کو لے رہے ہیں تو فضل بن دکین، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ حدیث پڑھانے پہ آپ اجرت لے سکتے ہیں یا کہ نہیں، تو فضل بن دکین رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ سب بھائیوں نے پڑھا ہوگا کہ وہ حدیث پڑھانے پہ لیتے تھے، اور جو ہے ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچھا ایک بات میں بتانی بھول گیا آپ کو، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اب جو صحابہ ہوتے، کوئی کہتا ہے ایک کا کھانا ہے تو اس کے ساتھ ایک بھیج دیتے، کوئی کہتا ہے میرے پاس کسی کا کھانا بھی نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے گھر میں 2 کا کھانا ہے، 2 صحابہ صفحہ ساتھ لے جائیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب روایت کا حوالہ نہیں میرے ذہن میں، آپ دیکھ لیجئے گا، اور یہ یقینی بات ہے کہ روایت میں ہے، تو کچھ بچ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکٹھا کر لیتے، کتنے رہ گئے ہیں، 10 بچ جاتے کبھی کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے چلو آج تم میرے مہمان ہو۔ تو ان دین کے طالب علموں کی ایسے ہی قدر ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے، ایک دروازے پہ دستک، بھئی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں ہے جی۔ دوسری بیوی کے گھر کھانے کے لیے کچھ آیا ہے؟ کسی جگہ سے کوئی تحفہ آیا ہے؟ گھر کے اندر کوئی چیز کل کی پڑی ہے کھانے والی؟ نہیں ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا کو لے کے عشاء کے بعد جو ہے وہ اپنے سارے گھروں پہ چکر لگاتے، اور جس گھر میں کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے وہاں پہ داخل ہو جاتے اور سفرہ لگاتے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ جاتے اور آ کے وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ تو بعد میں، اب پہلے جو یہ مسجد میں رہتے تھے تو ان کے لیے رہائش کا انتظام نہیں تھا، ہاسٹل کا مسئلہ ہوتا ہے نا مدرسے میں۔ آج موضوع سے تھوڑا ہٹ گئے ہیں، آج مدرسہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ہاسٹل نہیں تھا، تو حسن بصری رحمہ اللہ ان کی مرسل روایت ہے، وہ ذکر کرتے ہیں بعد میں پھر ایک چھپر ڈالا گیا، پہلے چھپر بھی نہیں تھا۔ تو مسجد میں ظاہری بات ہے سوتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، کدھر سوتے تھے؟ مسجد میں سوتے تھے۔ اور پھر بعد میں جو ہے وہ صفہ بنا دیا گیا اور اس پہ چھپر جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد مسند احمد میں ہے، صفہ کی مدرسے کے طلبہ کی خوراک کیا تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے 2 آدمیوں کی 1 کھجور دیتے تھے۔ کدھر؟ مسند احمد میں 2 طالب علموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی کتنی کھجوریں دیتے تھے؟ 1 کھجور دیتے تھے۔ اور پھر جو ہے جب جو خیبر فتح ہوا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر دن ان کے لیے کھانے کے لیے ایک کھجوروں کی تعداد وہ پھر جو ہے وہ خوراک بڑھا دی گئی. اور آپ نے پڑھا ہی ہے کہ صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلائی گئی، وہ کھجوروں کے خوشے آ کے مسجد میں لٹکا دیتے اور اس سے توڑ توڑ کے جب کسی کو ضرورت ہوتی. مدرسے میں جامعہ سلفیہ میں آج حفیظ الرحمان صاحب نہیں آئے ہیں، تو محمد بھائی بیٹھے ہیں ان کے نائب. اگر جامعہ سلفیہ میں کھجوروں کا ایک خوشہ لگا دیا جائے، میں صرف جو ہے نا اپنا، اس لیے میں آس آج بول رہا ہوں، میری طبیعت نہیں، تیز بولتا ہوں تھوڑا، آپ کو اندازہ ہی ہے. تو ایک تو حدیث پڑھنے سے طبیعت پہ بوجھ آ گیا ہے. تو اگر جامعہ سلفیہ میں کھجوروں کا ایک خوشہ لگا دیا جائے، کتنے سیکنڈ باقی بچ جائے گا؟ اور یہ اصحاب صفا، یہ دین کے طالب علم، ان کی تربیت کیا ہے؟ تو کوئی جاتا، مجھے یہ لگتا ہے کوئی جا کے ایک کھجور توڑ کے لے آتا تھا، کوئی 2 کھجوریں توڑ کے لے آتا تھا، کھا لیتے تھے. بہت سارے ہیں جنہوں نے کھانا ہے، اور سب سے اچھی کھجوریں توڑتے ہوں گے. ایسے نہیں سب سے پہلے جو سب سے اچھی کھجوریں ہوں گی ابو ہریرہ بہا کے میں مونیٹر ہوں، سب سے پہلے میں لے لیتا ہوں. میں اس حدیث پہ کئی مرتبہ سوچا ہے میں نے کہ وہ خوشہ چھوڑ جاتے تھے، وہ لٹکا رہتا تھا، وہ سارا دن کھاتے رہتے تھے. ہمارے تو 5 منٹ کی 5 منٹ بڑی دور کی بات ہے. مدرسے میں آپ لٹکا کے دیکھیں چیز کو، بنتا کیا ہے اس کا. تو یہ کیسے طالب علم تھے یار، جو سارا دن بھوکے رہتے اور پھر بھی کھجوروں کا خوشہ آتا، تو پھر بھی جو ہے نا وہ ایسے. یہ خودداری ہے. اگر خودداری چاہیے تو یہ خودداری ہے کہ دوسرے پہلے جا کے توڑ لیں، وہ اچھی والی کھا لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چیک کرتے تھے. مدرا کو یہ بھی چاہیے کہ طلبہ کا کھانا دیکھے کیسا ہے. اپنے گھروں میں تو ماشاءاللہ بکرا چل رہا ہے، لیکن جو ہے وہ طالب علموں کو کیا بن رہا ہے. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ کے اس کو چیک کرتے تھے کہ کیا آیا ہے ان کے لیے، کھجور لگی ہے کیسا ہے جی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈانٹتے تھے اگر کوئی کمزور چیز ہوتی تھی گھروں میں، یہ کھاتے ہو کہ دین کے طالب علموں کو لا کے یہ دیتے ہو. بہرحال خیبر کب فتح ہوا آپ اندازہ کریں، 7ویں ہجری میں. 7 ہجری میں ہوا نا. تو 7 سال اصحاب صفا یہ دین کے طالب علم کیا کھاتے رہے، آپ ذرا تصور کر لیجئے کیا ہوتا ہوگا. خیبر کی فتح کے بعد پھر خیبر سے کھجوریں، اور پھر یہ جو ہے وہ ترتیب کھانے کی خوراک کی اچھی بنی. اور میں آپ کو جو ہے نا ایک بات کہتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے ائمہ محدثین کی سیرت سے یہ بات محسوس کی ہے، جو صحیح طالب علم ہے ابتدائی زندگی مشکل ہے اور بعد میں اتنی نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. کون ہے شیخ البانی رحمہ اللہ؟ جس نے پوری امت کا رخ بدل کے رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. بالکل ایک انقلاب برپا کر دیا امت میں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی صورتحال کیا تھی کل بتایا نا آپ کو، کتاب بھی بتائی، آپ اس میں جا کے تفصیل پڑھیں. اتنے پیسے شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس نہیں ہوتے تھے، اپنی زبان میں کہیں کہ دستہ کاغذوں کا خرید سکے. گلی میں جا کے گرے ہوئے کاغذوں کو اٹھاتے اور اس پہ جا کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہم پڑھ رہے ہیں آج، وہ انہوں نے اس طریقے سے کاغذ اٹھا کے. تو میں نے کل پوری بات نہیں بتائی، اتنی بات بتلائی، آگے بات بھی سن لیں. اب جس کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے، محمد بھائی اگر ایک ہی حدیث مکمل کرنے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آج کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. جس کے پاس کاغذ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے، کتاب خریدنے کے لیے تو پیسے ہوتے ہوں گے کہ نہیں. تو ایک مکتبے والا تھا، اس کے پاس گئے، گھر کے قریب تھا. کہنے لگے کہ میں طالب علم ہوں، میں فلاں ہوں، یہ میں فلانے کا بیٹا ہوں محلے میں، تو مجھے نا کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کتاب نہیں خرید سکتا. اگر آپ اتنی شفقت فرما دیں کہ میں نے جو کتاب پڑھنی ہو تو آپ مجھے دے دیا کریں تھوڑی دیر کے لیے، میں بالکل صاف ستھری پڑھ کے واپس. شیخ البانی رحمہ اللہ بہت نفیس طبیعت کے تھے، تو میں وہ آپ کو واپس کر دیا کروں گا. اگر درمیان میں کوئی گاہک آ جائے، یہ گھر ہے ہمارا، آپ کسی کو بھیج دینا، میں دے دیا کروں گا. اچھا ہوگا وہ آدمی کوئی طلبہ کو کتابیں دینا، کتنا بڑا صدقہ ہے. تو شیخ البانی اس طرح کتابیں لیتے.
لیکن اس طریقے سے بھی تو کچھ نہیں ہو رہا نا. آپ کو بتایا کہ صرف عصر کے بعد گھڑیوں کا کام کرتے تھے, بعد میں سوچا یہ 1.5-2 گھنٹے گھڑیاں بنانے میں چلے گئے, میں تو حدیث کا اتنا کام کر سکتا ہوں, وہ بھی چھوڑ دیا. پھر فاقے آئیں گے نا, 40 دن کھانا نہیں کھایا شیخ البانی رحمہ اللہ نے. تو پھر پتہ چلا کہ ادھر ظاہریہ لائبریری ہے, وہ ملک ظاہر الدین بیبرس آپ نے سنا ہوگا نا ہلاکو کی تاریخ میں, تو اس کے نام پہ ایک لائبریری ہے دمشق میں. تو پتہ چلا ادھر لائبریری, اور دنیا کا حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ وہاں پر ہے کہ یہاں پر لائبریری ہے. تو اب مجھے یاد نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ کافی لمبی مسافت تھی, 16-17 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تو شیخ البانی رحمہ اللہ سائیکل پہ, جس کے پاس یہ نہیں تھا کتابیں خریدنے کے لیے, موٹر سائیکل تو ضرور ہوگی کہ نہیں. اور اب طالب علم کیا, ہم اساتذہ کے پاس اگر موٹر سائیکل ہو تو کیا ہوتا ہے یار, کچھ ہے نہیں, گاڑی تو ہونی چاہیے نا کم از کم. بہرحال تو شیخ البانی رحمہ اللہ اتنا لمبا سائیکل چلا کے وہاں پہ لائبریری دیکھی, کہا لو کام بن گیا ہے. تو جاتے, کب جاتے؟ لائبریری کھلنے سے پہلے شیخ البانی رحمہ اللہ وہاں پر موجود ہوتے. لائبریری کھلتی اندر چلے جاتے, پڑھتے, اپنا کرتے, نوٹس بناتے کرتے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے 40 جلدیں اپنے ہاتھ سے مخطوطات سے احادیث کو باسند نقل کیا, اور کہتے تھے کہ یہ, اور تقریباً 16,000 حدیث جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے باسند نقل کی. اور اس سے پھر جتنی یہ جامع صغیر وغیرہ اور پھر سارا کا کام جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا. تو جب واپس آنا ہوتا, لائبریری بند کرنی ہوتی, تو آواز دینی پڑتی تھی شیخ البانی رحمہ اللہ کو کہ آپ چلیں, ہم نے لائبریری بند کرنی. جب کچھ ایسے وقت چلتا رہا تو انہوں نے سوچا ایسے ملازم کو, اس نے کہا میں ایسی تقریب صبح اٹھاتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ کا آپ ہی نہیں آگے لائبریری کھول دیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کھول دیا کریں گے, لائبریری چاہیے اور کیا. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کو چابی مل گئی, صبح آ کے لائبریری کھولتے, ملازم نے جانا, کہتے ہیں آپ تالا لگا کے چلے جائیں, میں خود ہی بعد میں کھول کے, وہ رات بیٹھے رہتے. اور بڑی عجیب داستان ہے یہ بھوک جو طلب علم کی ہے, یہ انسان کو اس دور میں بھی شیخ البانی بنا دیتی ہے. اور دیکھیں اور اب اندازہ کریں, کبھی آپ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ادھر جا کے یوٹیوب پہ بیت شیخ البانی بالاردن لکھیے, آپ کو گار پہ ذرا نگاہ ڈال لیجیے, اندازہ ہو جائے گا کون ہے شیخ البانی. یہ غربت ہے, یہ غربت کا عالم ہے. میں نے ایک مرتبہ مدینہ میں کتابیں خریدنے کے لیے جاتے تھے, معرض لگتی تھی, تو مکتبۃ المعارف جو ہے وہ سعد الراشد جو تھے وہ اس کے مالک تھے. شیخ البانی کی کتابیں نا ہمیشہ مارکیٹ میں شارٹ رہتی تھی, صحیح ضعیفہ ملتی نہیں تھی. تو میں ایک دن گیا اس کے پاس, میں نے کہا کاغذ بڑا ہلکا لگایا ہے, ریٹ بہت زیادہ تم نے رکھا ہے کتابوں کا. تو بزرگ تھے, مجھے کہنے لگے, ہنسنے لگے, تو کہنے لگے پتہ ہے اس کی رائلٹی میں نے کتنی شیخ البانی رحمہ اللہ کو دی ہے؟ میں نے کہا کتنی دی ہے؟ کہہ رہا 1 کروڑ ریال میں نے شیخ البانی کو دیا ہے. ادھر غربت دیکھیں اور ادھر یہ دیکھیں. پھر شیخ البانی نے یہ نہیں کیا کہ میں ادھر جو نا وہ اسلام آباد میں 10 منزلہ کوٹھی کھڑی کر لیتا ہوں, وہ سارا اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتے تھے. اور اس علم کی برکت دیکھیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, معرض میں اعلان لگا تھا شیخ البانی رحمہ اللہ کی اصل صفہ صلاۃ نبی جو 3 جلدوں والی ہے, فلاں تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد یہ کتاب مکتبہ معارف پر موجود ہوگی. اعلان لگا. اب ہمیں بڑی دیر کا کتابوں میں حوالے پڑھ رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ چلو یہ کتاب آنی ہے تو ختم نہ ہو جائے, تو انتظار میں کھڑے ہو گئے. اپنی آنکھوں سے دیکھا, کنٹینر آیا. کنٹینر آپ سمجھتے ہیں نا, یہ آپ کی مسجد جتنا ہوگا یا تھوڑا سا ایسے چھوٹا ہوگا. سارے کنٹینر پہ ایک کتاب تھی, اصل صفہ صلاۃ النبی. پھر وہ کتاب ملازم نہیں اتار سکا, پھر لوگوں نے وہ کارٹن پھاڑ پھاڑ کے اپنے نسخے اٹھائے تھے. ہماری آنکھوں کے سامنے چند منٹوں میں یہ پورے کا پورا کنٹینر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لمحوں کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. اور سارے جو ہے مکتبہ معارف پہ جا کے, جی میں نے ایک نسخہ لیا, میں نے 2 خود جا کے جو ہے اس کی قیمت جمع کروا رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں پھر یہ بھوک کو. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوئی حدیث کی کتاب, کسی دن کا حدیث کا سبق,
خالی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے سے، تو اس بھوک پہ آپ اجر تو دیکھیں نا قیامت تک. یہ جو روایتیں حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہم بیان کرتے ہیں، اس پہ اجر دیکھیں نا کتنا. تو تھوڑی سی بھوک اگر کاٹ لیا تو اس سے کیا بن گیا. تو یہ بھوک کے اور اس طریقے کی داستانیں ائمہ محدثین کی یہ قریب کی میں نے اس لیے آپ کو بتلا دی تاکہ جو نا یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت پرانے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی وفات 1999 کی ہے، 25-26 سال پہلے کی بات ہے. کوئی بہت پرانی داستان نہیں آپ کو سنا رہے. تو یہ کل کی بات ہے. تو آج بھی انسان جو ہے وہ اس طریقے سے جی سکتا ہے. دوسری حدیث جو ہے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیں. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون ہے؟ سپہ سالار صحابہ میں سے ہیں، قادسیہ کے فاتح. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یقیناً میں پہلا مسلمان عربی ہوں جس نے اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے پہلا تیر چلایا. بہت عظیم یہ تیر انداز سے آپ ان کی تیر اندازی کا واقعہ جو غزوہ احد کے حوالے میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس درجے کے تیر انداز تھے. اور میں نے دیکھا ہم غزوہ جہاد کے لیے جاتے تھے، نہیں ہوتا تھا ہمارا کھانا الا ورق الحبولا وہذا السامورو، میم پہ پیش ہے، یہ کیکر کے پتے ہمارے خوراک ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بڑے خوبصورت ٹوائلٹ بنائے کہ نہیں گھروں میں؟ بنائے تھے نا. شاید سارے صحابہ کے گھروں پہ اتنا خرچہ نہ ہو جتنا ایک دین پڑا ہوا اپنا ایک ٹوائلٹ بنانے پہ خرچہ کر دیتا ہے. وہ میں ایک کی سند چیک نہیں کر سکا، آپ ذرا دیکھ لیجئے. وہ میں نے پڑھا تھا، بس وہ کافی پہلے پڑھا، بس تھا کہ ایک مرتبہ چیک کر لوں گا، لیکن سند نہیں دیکھ سکا کیسی ہے. آپ ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا، سند کو چیک کر لیجیے گا. تو غالباً حفصہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ گئے ہیں تو گھر میں واپس آئے تو دیکھا کہ حفصہ کا گھر میں مٹی وغیرہ اور تھوڑا سا پتھر وغیرہ لگ گئے تھے. پتھر یہ والے پتھر نہیں سمجھ لینے، پتھر وہ پہاڑوں والے پتھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ناراض ہوئے، یہ کیا کر دیا تم نے، پکا گھر بنا لیا ہے. تو فرمانے لگیں کہ وہ سرکنڈا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھ کانا سمجھتے پنجابی؟ تو اس کے اور کھجور کے پتوں کا بنا ہوئی دیوار تھی. تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اللہ کے نبی آپ ناراض نہ ہوں، یہ کوئی دنیا داری ہے، میں اپنے انداز میں تعبیر کر رہا ہوں، دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہے. درمیان میں سوراخ تھے، اس سے گھر کے اندر نظر آتی پڑتی تھی. تو میں نے کہا کہ پردے داری کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کا سامان کر لیا جائے. یہ میرے اور آپ کے نبی کے گھر ہیں. کل بھی بات ہوئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا. اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، ہم جہاد میں تھے، کیکر کے پتے کھاتے تھے. یار کھانا جینے کے لیے نا تو کسی بھی طریقے سے آدمی جی سکتا ہے. تو اگر صرف جینے کے لیے کھانا ہو تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کھانے کے لیے جینا ہو تو جیسی کافروں کی زندگی ہے کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو پھر تو جو ہے نا وہ پوری دنیا کا مال بھی تھوڑا ہے. پھر جو کل آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ پوری سونے کی 2 وادیاں ہوں تو بھی تھوڑی ہے. اس پیٹ کی بھوک 2 چیزیں ختم کر سکتی ہیں، ایک قناعت اور دوسری قبر کی مٹی. یا قناعت سے کالے ختم تو ختم ہو جائے گی، قناعت کر جائیں گے تو پیٹ کی بھوک ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیں ختم ہے نا، کیا کر رہے ہیں، کیکر کے پتے کھا رہے ہیں، ختم ہے کہ نہیں ختم ہے؟ شکوہ ہے کسی سے؟ اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کہا اللہ کے نبی بھوکے مار رہے ہیں؟
اور دوسرا پھر قبر کی مٹی ہے. یہ دو ہی چیزیں ہیں جو پیٹ بھر سکتی ہیں، اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے پیٹ بھرنے والی. کل مسلم کی حدیث سنائی تھی نا آپ کو. ہاں، کون افلاح کامیاب کون ہے؟ من اسلم و رزق کفافا و قنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے جو دے دیا ہے. اب جو میں تھوڑا بھی ہے زیادہ بھی ہے، جو میں وہ ایک کھجور بھی ہو سکتی ہے، دن کی ایک گٹھلی بھی ہو سکتی ہے، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قناعت دے دیا، یہ کامیاب ہو گیا ہے. اور یہ حدیث مسلم کی ہے، صحت میں مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اب کہتے کھاتے تھے وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، جب پیخانہ کرتے تھے کھجور کے اس کے پتے کھائے ہوں گے کیکر کے، تو پخانے میں کیا ہوتی تھی؟ مینگنیاں ہوتی تھیں. اور آگے دیکھیں مالو خلطن، خلط آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ چپچپاہٹ نہیں تھی، یعنی کہ تھوڑی سی چیز کے اندر لکوڈ اگر ہو جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تو وہ خلط بن جاتی ہے. تو بکری کی مینگنی کی طرح جاف قسم کی جو ہے وہ ہم پخانہ کرتے تھے. پھر حکیم کے پاس ضرور جاتے ہوں گے نا پیٹ درد کا دوائی لینے کے لیے، وہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، انہوں نے دوائی کس چیز کی لینی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایسی زندگی گزارتے ہیں ان پہ بیماری آتی بہت کم ہے. یہ بھی بات ابھی ہماری کتاب کے شروع میں کہ یہ امام بخاری نے پہلا باب کیوں باندھا ہے یہ والا، اور اس میں ہماری وہ بات ہو گئی تھی. تو پھر کہنے لگے ثم اثبات بنو اسد تعذرونی علی الاسلام، اب بنو اسد جو ہے وہ مجھے اسلام کے بارے میں عیب دیتے ہیں. خبت اذن وذل سعی، میں تو پھر برباد ہو گیا، نہ دنیا ہی کما سکا، میں جو حقیقت کے پتے کھاتا رہا، اور میرا اسلام بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہاں کے تھے؟ کوفے کے گورنر تھے. اب دیکھیں ایک طرف وقت ہے کیکر کے پتے ہیں، اور ایک طرف وقت ہے کوفے کے گورنر ہیں. ایک طرف وقت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہیں، اور ایک وقت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوتا اور گورنر ہوتے علاقے کے، اور مزاحیہ انداز میں کہتے رستہ چھوڑو، تمہارا امیر گزرنے لگا، رستہ دے دو امیر کو، تمہارے گورنر کو رستہ دے دو. اور کندھے پہ کیا ہوتا؟ لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہوتی. اور ایک دن ہاتھ کے اندر ریشم کا ٹکڑا، گورنر ہیں تو پکڑایا، تو وہ پرانا وقت یاد آ گیا تو دیکھ کے رونے لگے. ابو ہریرہ ایک وقت وہ تھا بے ہوش ہو کے گرتے تھے، آج ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں کریں گے، یقین رکھیں. تھوڑی سی آزمائش ہے، اگر ثابت قدم اس میں رہ گئے تو یقین جانیے. اب میں آپ کو شیخ البانی رحمہ اللہ کو بتا رہا تھا، شاہ بن باز رحمہ اللہ کو ملک فیصل کا جو سعودیہ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ ان کو دیا گیا، شیخ بن باز رحمہ اللہ کو. تو شیخ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ہم نے بات ہوگی ہماری. تو سارے کا سارا دارالحدیث مکیہ کو دے دیا، 1 روپیہ گھر نہیں لے کر گئے، اور سارے کا سارا جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو ترمذی میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کے اندر میں جہاد کے لیے جاتا تھا، سپہ سالار ہوتے تھے، تو درختوں کے پتے جو ہے وہ ہم کھاتے تھے. اور پھر جب صحابہ کرام کی زندگی میں فتوحات کا سلسلہ آیا اور مالی فراوانی ہوئی، تو خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث کال پڑھ لیا آپ نے. تو صحابہ یہ مانتے تھے کہ جنہیں مالی فراوانی نہیں ملی، ہمیں سے جو پہلے چلے گئے ہیں ان کا اجر 100% ہے، اور وہ ہم سے افضل تھے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی کل بتایا تھا آپ کو کہ دنیا جتنی مل جاتی ہے یقینی بات ہے اتنی آپ کی آخرت کاٹ دی گئی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ میں نے دنیا بھی اچھی لینی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. کئی بھائی کو ذہن میں آئے گا نا، ادھر تو پہلے دنیا کی حسنہ مانگی جا رہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ایسے نہیں ہے کیوں عبداللہ بھائی؟ پہلے دنیا کی حسنہ مانگ رہی ہے نا، کوٹھی تو آ گئی، اس میں آ گئی نا، کیوں نہیں آئی حسنہ میں؟
حسن بصری رحمہ اللہ نے حسنہ کا معنی کیا العلم والعبادہ، دنیا کی حسنہ۔ ہم جو ہیں دنیا زدہ اتنے ذہن مادیت سے آلودہ ہو گئے ہیں، ہمیں کوٹھی بیوی گاڑی کے بغیر کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، دنیا میں حسنہ کوئی اور ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا تفسیر کی ہے؟ العلم والعبادہ، وہ بھی حسنہ ہے، وہ بھی حسنہ ہے، اچھا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے، حسنہ ہے۔ اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جب دل میں نہیں ہے، گاڑی کی چابی ہاتھ میں ہے تو حسنہ ہے، دل میں ہے تو بربادی ہے۔ تو جب فتوحات ہو گئی تو سید عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے کہ جتنی دنیا مل گئی ہے اتنی آخرت ہماری کم ہو گئی ہے، اور صحابہ کو جب وظیفہ ملتا تھا بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو گھر میں داخل ہوئے ہیں، پریشان ہے، چہرے پہ پریشانی۔ بیوی آخر رازداں ہوتی ہے، بیوی نے دیکھا تو پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے جو مجھے جہاد کے سلسلے میں وہ خیبر میں زمین ملی تھی وہ میں نے فروخت کر دی ہے، اور پیسہ کافی زیادہ مجھے مل گیا ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ ان کے پاس پیسہ آتا پریشان تھے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو پریشان ہے، تو پھر زمین و آسمان کا فرق تو پیدا ہونا ہے نا۔ تو میں اس لیے پریشان ہوں کہ اتنی مجھے جو ہے نا مجھے اتنے زیادہ پیسے مل گئے ہیں اس زمین پہ۔ بیوی اچھی تھی، فاظفر بذات دین، کہنے لگی اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، باہر نکلیے، مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیجئے۔ تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے ہیں اور ایک مجلس میں یک مشت جو ہے وہ ساری کی ساری پراپرٹی جو بیچی تھی اللہ کے راستے میں اس کا خرچ کر دی۔ اس لیے ان کا لقب پتہ کیا ہے؟ طلحۃ الخیر ان کو کہتے ہیں، کہ بے مثال قسم کے سخی تھے۔ ساری وہ جائیداد اپنی پراپرٹی بیچی۔ ہم سوسائٹیوں میں پراپرٹی بناتے ہیں، ایک مسجد کے میں جمعہ کے خطبہ دینا ہے، اس کی تنخواہ سے کون سی آپ کی سوسائٹیاں میں پتہ نہیں نا، اسلام آباد کی ایک پلاٹ ادھر لینا ہے، مدرسے میں جو پڑھانا ہے اس کی تنخواہ سے دوسری سوسائٹی میں پلاٹ لینا ہے، جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اس کی سے ایک پلاٹ ادھر لینا ہے، آن لائن بھی ایک کلاس پڑھانی ہے اس کی وجہ سے فلانی سوسائٹی نہیں بن رہی ہے اس کے اندر بھی لینا ہے، اور جنازے پڑھا کے جو ہے نا وہ فلانی سوسائٹی کے اندر وہ بھی لینا ہے ایک پلاٹ۔ بچوں کے لیے چھت چھوڑ کے جانی ہے، بچوں کے لیے آپ نے چلے جانا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھتیں دینی بند کر دینی ہیں، ہم نہیں بنا کے جانی نا بچوں کی چھتیں، کیونکہ جب ہم چلے گئے پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت چھوڑ دینی ہے۔ تو پھر صحابہ بڑے پریشان ہوتے تھے، اور آپ دیکھیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو کبھی زندگی میں جب یہ حدیث سنی، حدیثیں تو ہم نے بھی سنی، آپ نے بھی سن لی ہے نا، اس حدیث کو سننے کے بعد ان کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جب اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ نہیں کیا۔ طالب علم وہ ہے جسے نبی کے فرمانوں پہ یقین ہو جائے۔ تو کبھی کبھار ایسے ہوتا، وہ کون سے لینڈ لارڈ تھے، تو کبھی کبھار ایسے ہوتا صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بیوی سے پوچھتے گھر میں کیا ہے، روٹی ہے تو روٹی پکڑ کے کر دیتے، اور کبھی کبھار پیاز ہوتا، کوئی اس طرح چیز چھوٹی موٹی جو چیز گھر میں ہوتی تو لا کے جو ہے نا وہ صدقہ کر دیتے۔ ابو الخیر، مجھے خیر سے یاد آ گیا، ابو الخیر ان کی کنیت ہے۔ اور میں مصر میں گیا تو میں نے مجاہد صحابی مصر کی سرحد پہ آخری قبر جو ہے وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جی پڑھ لیں جی آگے والی حدیث۔ أحسن الله إليكم. قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كتام عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. قال حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان فراش رسول عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. قال حدثنا هدمة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منايح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقينا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا ذکر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا. تو 3 راتیں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کا کھانا کھایا ہو وفات تک لگاتار تو ایسا نہیں ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل. اب آپ نے 2 چیزوں میں فرق رکھنا ہے, جدھر آل آئے اور جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھوڑا سا اس پہ غور رکھنا ہے, دونوں میں تھوڑا فرق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل 2 دن انہوں نے جو کی روٹی 2 دن جو کی روٹی یعنی آج بھی پیٹ بھر کے 1 مرتبہ کھانا کھایا اور اگلے دن بھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی سے. پہلی بات ہے گندم کی, گندم اعلیٰ کھانا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس لیے جب صدقہ فطر کی بات آئی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 مد وہ گندم کا صدقہ فطر متعین کیا تھا, کیونکہ شام میں گندم ہوتی تھی اور مدینہ میں گندم بہت تھوڑی ہوتی تھی اور یہ اعلیٰ کھانا جو ہے وہ مانا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ وہ پیچھے کیا بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے 3 دن گندم کا پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو, ایسا نہیں ہوا. اور یہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھایا ہو, تو ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور زیت, یہ آپ سمجھ لیں کہ بہت ہلکی خوراک تھی مدینہ میں. روٹی اور زیت, سالن نہیں, روٹی اور زیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن میں 2 مرتبہ کھائی ہو تو حضرت عائشہ کہتی ہے ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. اور فرماتی ہیں کہ نبی, یہ ترمذی کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور لحم گوشت, اب ادھر کیا آیا لحیم, تھوڑا سا گوشت کبھی, تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں شوربے اور روٹی کو 2 مرتبہ کھایا ہو تو ایسا جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ کبھی نہیں ہوا۔ مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور آپ نے جو کی روٹی غداءً و عشاء، تو کھانا ہوتا ہی 2 وقت کا تھا، 3 وقت کا تو کھانا ہوتا ہی نہیں تھا، مسلمانوں کی زندگی میں 3 وقت کا کھانا تھا ہی نہیں۔ آپ جتنی بھی احادیث کا دراسہ کر لیں آپ کو کھانوں کے 2 ہی نام ملتے ہیں، غداء اور عشاء، اور دوپہر والا کھانا تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ دلیل ہے اس کی بخاری شریف کے حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سورج نکلتے جمعے کی نماز پڑھنے کے، جمعے کا دن ہے نا، ہم بھی دیکھیں نا کیسے گئے تھے، ہم سورج نکلتے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے اور کہتے ہیں صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا قیلولہ ہم جمعے کی نماز کے بعد کرتے تھے۔ تو جمعے کے دن ناشتہ کس وقت ہوتا تھا؟ جمعے کی نماز کے بعد ہو جاتا تھا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث ہے ان کی بخاری میں، کہتے ہیں کہ ایک انصاری بوڑھی عورت تھی، وہ نالی جو ہوتی تھی کھیتوں کی اس پہ چقندر لگا لیتی تھی۔ ہم جب جمعے کی نماز پڑھ کے واپس جاتے تو چقندروں کا شوربہ، کس کا؟ بٹیروں کا شوربہ، ایسے ہی ہے نا، چقندروں کا شوربہ بناتی تھی اور اس میں جو کا آٹا پیسا ہوا، یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الجمعہ میں، تو وہ کر کے اس پہ ڈال دیتی تھی۔ تو وہ ہم جب واپسی میں جاتے تھے ہم پورا ہفتہ اس کھانے کا انتظار کرتے کہ جمعے کے دن وہ کھانا ملے گا۔ وہ صبح کا کھایا نہیں، بھوکے، تو ان کو یہی چقندر کا شوربہ اور جو اس پہ ڈالے ہوئے یہی ان کے لیے بٹیرے تھے۔ تو کہتے وہ پورا ہفتہ یاد رہتا تھا وہ جمعہ آئے گا تو وہ کھانا کھائیں گے۔ تو اس سے بات یہ، اس لیے وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ 2 ہی کھانے ہوتے تھے۔ ادھر 2 دیکھا ہمیں تو اب اس چکر میں پڑے ہوئے نا کہ 1 کھانا ہوتا تھا یا 2 کھانے ہوتے تھے یا کتنے ہوتا تھا، 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ تو اسلام آباد والے کہتے ہیں ہاں ہمارے گھر میں بھی بلتی آگ نہیں جلتی ہے، کیونکہ ہماری بیویاں ماشاءاللہ اتنی لاڈلی ہیں، وہ کہتے ہیں 2 مہینے ہوٹل سے ہی کھانا آ جاتا ہے۔ عالم دین ہو تو اس کی بیوی کے لیے خدمت کے لیے نکرانی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں؟ اس مالکن نے بیڈ پہ لیٹ کے موبائل جو چلانا ہے اور اس کے بعد اس نے پھر درس دینے کے لیے باہر جو جانا ہے، دین کا کام جو کرنا، پورے دین کو جو ہے نا وہ کندھا جو ہے وہ اس عالم دین کی بیوی نے تو دیا ہوا ہے، اس نے دین کی دعوت کا کام باہر نکل کے نہیں کرنا تو دین کی عمارت تو گر جانی ہے۔ نبی کی بیٹی کے گھر میں بھی خادمہ تھی نا، فاطمہ الزہرا کے گھر میں خادمہ تھی نا، وہ جب آئیں وہ بدر کی جنگ کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، یتیموں کو دے دی۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں نا، یتیموں کو دے دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا انہوں نے کہ ابو کے گھر لونڈی آئی ہیں، ذرا آپ بھی ایک لے لیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ چلی گئیں۔ تو سب کو پتہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کی بیٹی سیدۃ النساء المؤمنین، پانی خود اٹھا کے لاتی اور چکی خود پیستی تھی۔ انہوں نے تو دین کی تبلیغ نہیں کی، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا دین کی تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ اور اب مصیبت یہ ہے، ہر جو دین پڑھی ہوئی بچی ہے اس نے جو پوری دنیا کو جو ہے نا اسلام سے روشناس کروانا ہے، باہر جاؤ لیکچر دو۔ وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی بیٹی ہے سکینہ، اس نے کتاب لکھی ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا عورت کی دعوت دینے کے حوالے سے کیا موقف ہے، اس کتاب کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی بیٹی دے دے جیسی شیخ البانی کو سکینہ ملی ہے۔ پورے دنیا کے اندر گھوم کے اسلام کا بول بالا کریں، کیوں مردوں کو چوڑیاں پہنا دیں، مرد گھر بیٹھ جائیں، عورتیں جو ہے وداوت کا کام کر لیں خواتین میں۔ تو ابا جان پتہ چلا ہے کچھ آئی ہیں ہمارے گھر کا بھی آپ کو حالات کا پتہ ہے، اگر ایک مل جاتی تو فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بتا دیتا ہوں، رات کو سوتے ہوئے
یہ پڑھ لیا کر تم. ہم بھی گھروں میں یہی تربیت کر رہے ہیں نا اپنے بچیوں کی. سب سے زیادہ نخریلے لاڈلے اور بگڑے ہوئے بچے جو ہے وہ علماء کے اب ہو رہے ہیں. اتنی سال پسندی اور ایسی سہولتوں والی زندگی ان کی مشقت کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ مشقت کروانی نہیں ہم نے ان سے. دین پڑھا رہے ہیں یا جو بھی. بہرحال کوئی ناراضگی والی بات نہ ہو جائے، آخری دن ہے، آپ کے دل میں کوئی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیجئے گا. امام تبری کہتے ہیں اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیبر کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کی خوراک گھر میں دیتے تھے. حدیث ایسی ہے، سال کی خوراک گھر میں دیتے تھے. ادھر حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کبھی جو ہے پتلی روٹی نہیں دیکھی، کبھی خوان پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی ٹیبل پہ جو ہے ایسے کر کے کھانا نہیں کھایا. اور اچار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ استعمال نہیں کیا. سکروجا آپ پڑھتی ہیں حدیثوں میں، تو یہ ان کو کہتے ہیں ایسی چیزیں جو ہاضمے میں معاون ہوتی ہیں. وہ کھانا ہی نہیں ہے جب ہاضمہ کس چیز کا کرنا ہے. کوئی کھائیں گے زیادہ تو پہلے تو اچھے طریقے سے ہم یہ طالب علم ہم یہ کیا کریں، پہلے اچھے طریقے سے کھائیں گے تاکہ وہ سیدنا ابو ہریرہ کی سنت ہے نا کہ آخر تک کھانا کچھ نہیں چھوڑنا، اور اس کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ اس کے لیے ضرورت پڑے گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اچار اور اس طرح کی چیزیں جو ہاضمے میں معاون تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں استعمال نہیں کبھی کی. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ سال کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا گھر میں دے دیتے تھے. تو ادھر کہہ رہی ہیں ایک دن میں کبھی 2 مرتبہ کھانا نہیں کھایا، وہ آگ نہیں جلائی. تو وجہ امام تبری رحمہ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سال کا راشن ڈالتے تھے، لیکن وہ بیویاں بھی تو آپ ہی کی تھی، وہ صدقہ کر دیا کرتی تھی، تو پھر اسی طریقے سے سال چلتا تھا. ابن بیان میں حضرت عائشہ کہتی ہیں جو تم کو یہ بیان کرے ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے. جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے اصبنا شیئا من التمر، پھر ہم نے کیا کی، تھوڑی سی کھجوریں کھائی ہیں. پھر ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ کھجوریں کھائی ہیں. اور بخاری میں ہے جب غزوہ خیبر ہوا تو حضرت عائشہ کہتی جب خیبر فتح ہوا ہم نے کہا الآن نشبع من التمر، اب ہم جو ہے وہ پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھجوریں کھائیں گے. اذان کتنے پہ ہے؟ کتنا بھائی نے وضو کرنا ختم کر دیں؟ بات مکمل ہی ہے جی بات. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب خیبر فتح ہوا تو پھر ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں جو ہیں وہ کھائیں. تو یہ مدینے کی حالت ہے تو مکے میں کیا ہوتی ہوگی حالت؟ آخری بات کر کے پھر ختم کر دیتے ہیں. کیا یہ مجبوری تھی یا اختیار تھا؟ یعنی مجبوری تھی، کھانا تھا ہی نہیں. ابتدا کے اندر مالی تنگی ضرور تھی، ابتدا میں مالی تنگی ضرور تھی، لیکن ابتدا سے ہی یہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پہ یہ طریقہ کار اختیار کیا. ورنہ آمدن کے ذرائع تھے، لیکن صحابہ کرام کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزر جائے. دلیل اس کی مسلم میں ہے اور مسند احمد میں ہے. ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے ذہن میں. بارہ خلاصہ اس میں یہ ہے کہ ایک دن سوچا کہ دن میں تو سارے صحابہ ساتھ ہوتے ہیں، کوئی ایسا وقت مل جائے کہ جب تنہائی ہو جائے. کیا ہو؟ تنہائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں، کوئی بھی نہ ہو، میں اکیلا ہوں ساتھ. خوش قسمتی ان کے لیے یہی سب کچھ تھا. تو پھر سوچنے لگے دن میں تو ممکن نہیں ہے، سارے دن میں ساتھ ہوتے ہیں، تو رات کو کرتے ہیں. پھر سوچنے لگے رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھیں گے تو پانی بھر کے رکھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت ہوگی میں وضو کرواؤں گا، تہجد کے وقت ملتے ہیں. پانی لے کے بیٹھے، پوری رات بیٹھے رہے، اس انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے.
ساری رات گزر گئی، دوسری رات پھر یہی کیا، تیسری رات بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا ہے، بھاگ کے لپک کے گئے، اللہ کے نبی ضرورت وضو کرنا ہے، تو ربیہ 3 دن کے انتظار والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ربیہ کچھ مانگ لو، تو کہہ رہے تھوڑا سا وقت، سوچا دنیا، کہہ رہے دنیا کیا کرنی ہے، ہاں؟ تو کہا اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، ادھر ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو دن نہیں گزرتا ہے، وہاں ساتھ نہیں ہوں گے تو جنت کیسی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیہ کچھ اور؟ قال ہوا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بس وہی چاہیے، آپ کا ساتھ جنت میں مل جائے۔ تو فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو وہ سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھنے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے، ورنہ جو ہے وہ ساری دنیا کما رہی تھی، وہ بھی کما سکتے تھے۔ تو بہرحال کم از کم جو ہے وہ فتوحات کے بعد تو اختیاری ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس دنیا کی حقیقت کو، اس علم کی حقیقت کو، قبر اور آخرت کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب